اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس نے پوری دنیا کے اندر تباہی پھیلا دی ہے۔ امریکہ اور یورپ کے کئی ممالک اس کی گرفت میں ہیں۔ ایران کے اندر بھی اس کا غیر معمولی اثر دیکھا جا رہا ہے، اور اندیشہ یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی یہ وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیل سکتا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا اتلاف کر سکتا ہے۔ امریکہ کی صورتحال تو یہ ہے کہ وہاں پر متاثرہ افراد کی تعداد 2 لاکھ سے بڑھ گئی ہے اور 4000 سے زیادہ افراد اب تک وہاں پر مارے جا چکے ہیں، اور اندیشہ یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی تو امریکہ میں ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 2 لاکھ لوگوں کے مرنے کا اندیشہ ہے، ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 20 لاکھ لوگ بھی ہلاک ہو سکتے ہیں، اور ایک ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 1 کروڑ 10 لاکھ افراد بھی ہلاک ہو سکتے ہیں اگر یہ بیماری وہاں پر بہت تیزی کے ساتھ، یہ وبا بہت تیزی کے ساتھ وہاں پر پھیل گئی۔ یہ ایک بہت ہی سنگین صورتحال ہے اور انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ نہیں، وباؤں کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، وبائیں پھیلتی رہی ہیں، انسان ہلاک ہوتے رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہلاک ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ جب کوئی وبا گلوبلائزڈ ہو گئی ہے، عالمگیر صورت اختیار کر گئی ہے، اور اس سے تمام دنیا کی کمزور قومیں نہیں بلکہ طاقتور قومیں بھی لرزہ بر اندام ہو گئی ہیں۔ حالانکہ ابھی وہ 1.5-2 ہفتے پہلے تک بہت مطمئن بیٹھی تھی اور ان کو لگ رہا تھا کہ یہ تباہی اور بربادی ان کے تعاقب میں نہیں ہے اور اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ اب اس میں دشواری کیا ہو رہی ہے؟ دشواری یہ ہو رہی ہے کہ جو کرونا وائرس ہے اس کو طرح طرح سے دیکھا اور سمجھا اور بیان کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ دراصل جرثومہ امریکہ نے ڈیولپ کیا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چین نے ڈیولپ کیا ہے۔ امریکہ کے صدر نے تو الزام لگایا ہے کہ اس کو بلکہ چینی وائرس کہہ کر انہوں نے پکارا ہے۔ مائک پومپیو نے جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اس کو ووہان وائرس کا نام دیا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ برطانیہ کی لیبارٹری میں تیار ہوا اور یہ وہاں سے پھیلا ہے۔ اور یہ صورتحال ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو صورتحال کا بیان ہے، یہ جو اس کا نیریٹو ہے، یہ دراصل ایک مخصوص تناظر کی پیداوار ہے۔ اس کو اگر آپ کانسپریسی تھیوری کا نام دینا چاہیں تو یہ سب سے زیادہ آسان ہے اس کے بیان کے لیے۔ کانسپریسی تھیوری اس کے پس منظر میں کام کر رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان اپنے پرسپیکٹیو کا اسیر ہوتا ہے۔ انسان کا جیسا پرسپیکٹیو ہوتا ہے زندگی اس کو ویسی ہی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹامس مان نے، جو جرمنی کے ایک بڑے ادیب تھے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ 20ویں صدی میں انسانی تقدیر سیاسی اصطلاحوں میں لکھی جائے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ 20ویں صدی میں اگر آپ سیاسی تناظر میں ہی دیکھنے کے قابل ہوں اور سیاسی تناظر ہی پر آپ انحصار کرتے ہیں تو 20ویں صدی آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ اس میں انسانی تقدیر سیاسی اصطلاحوں میں لکھی گئی ہے، یعنی 20ویں صدی میں 2 عالمگیر جنگیں لڑی گئی ہیں اور جنگ جو ہے وہ ایک سیاسی تصور ہے۔ اسی طرح 20ویں صدی کے اندر نوآبادیاتی نظام جو ہے وہ پورا منہدم ہو گیا، اور نوآبادیاتی نظام اپنی اصل کے اندر ایک سیاسی تصور تھا۔ اسی طرح روس کے اندر انقلاب آیا، چین کے اندر 20ویں صدی میں انقلاب آیا، ایران کے اندر 20ویں صدی میں انقلاب آیا، اور انقلاب مخصوص معنوں میں ایک سیاسی تصور ہے۔ تو اگر آپ ٹامس مان کے اس پرسپیکٹیو کو قبول کر لیں تو پھر آپ کو واقعی لگے گا کہ 20ویں صدی واقعی سیاسی اصطلاحوں میں کلام کرنے والی صدی تھی، اور اس صدی کے اندر واقعی انسانی تقدیر سیاسی اصطلاحوں کے اندر لکھی گئی ہے۔ پال کینیڈی مغرب کے ایک بہت اہم مورخ ہیں، ان کی کتاب دی رائز اینڈ فال آف گریٹ پاورز 1980 کی دہائی میں شائع ہوئی تھی، اور اس کتاب میں جو کینیڈی کا پرسپیکٹیو ہے وہ یہ کہ اس نے کہا کہ دنیا کی 4 بڑی طاقتیں یعنی خلافت عثمانیہ، برطانیہ، سوویت یونین اور امریکہ اپنی معاشی کمزوری کی وجہ سے زوال کا شکار ہوئی۔ یعنی سلطنت عثمانیہ اس لیے تباہ ہوئی کہ اس کے جو جنگی اخراجات تھے یا اس کے انتظامی جو اخراجات تھے وہ اس کی آمدنی سے بڑھ گئے تھے۔ برطانیہ کے بارے میں بھی پال کینیڈی نے یہی کہا ہے کہ اس کے جنگی اخراجات جو تھے، اس نے اپنے آپ کو بہت پھیلا لیا تھا اور اس کے جنگی اخراجات جو تھے اس کی آمدنی سے بڑھ گئے تھے۔ روس کے سوویت یونین کے بارے میں بھی اس نے یہی کہا، اور امریکہ کے بارے میں بھی اس نے 1980 کی دہائی میں یہ کہا کہ امریکہ زوال پذیر ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے اخراجات بہت بڑھا لیے ہیں اور اس کی آمدنی جو ہے اخراجات سے کم ہے اور اخراجات آمدنی سے زیادہ ہیں۔ تو اگر آپ اس پرسپیکٹیو کو قبول کر لیں تو پھر آپ کو لگے گا کہ واقعی جو معاشیات ہے وہ ڈیسائسو فیکٹر ہے، وہ انسانی زندگی کو، انفرادی زندگی کو بھی ڈیفائن کرنے والا فیکٹر ہے، اجتماعی زندگی کو بھی ڈیفائن کرنے والا فیکٹر ہے۔ کرونا وائرس کا جو مسئلہ ہے ہم جانتے ہیں، یعنی جو لوگ بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، خواہ وہ اسلام کے ماننے والے ہوں، خواہ وہ عیسائیت کے یا ہندوازم کے ماننے والے ہوں، وہ جانتے ہیں کہ جو مذہبی پرسپیکٹیو ہے، بالخصوص جو اسلامی پرسپیکٹیو ہے، وہ زندگی کو 14 صدیوں سے، 2-4-10 دن سے نہیں، 14 صدیوں سے اخلاقی تناظر میں، روحانی تناظر میں دیکھتا رہا ہے۔ انفرادی زندگی کو بھی، اس کی عروج و زوال کو بھی اس نے روحانی اور اخلاقی تناظر میں دیکھا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کو بھی اس نے اسی تناظر میں دیکھا ہے، اور ملتوں اور تہذیبوں کے عروج و زوال کو بھی اس نے اسی تناظر کے اندر دیکھا ہے۔ اور ہمارا یہ پرسپیکٹیو ہمیں بتاتا ہے کہ قومیں اپنے اخلاقی جسٹیفیکیشن سے اور اپنی روحانی جسٹیفیکیشن سے محروم ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ان پر عذاب الہی وارد ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 1-2 نہیں متعدد قوموں کے کا جو احوال ہے وہ بیان ہوا ہے۔ یعنی کوئی کسی قوم کو جو ہے اللہ رب العالمین نے
طوفان کے ذریعے سے تباہ کیا، کسی کو جو ہے وہ پتھروں کی بارش کر کے تباہ کیا، کسی کو چنگھاڑ نے آ لیا، کسی کو کسی چیخ نے جو ہے آ لیا۔ مختلف طریقے سے اللہ رب العالمین نے قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے، ان کی بدعمالیوں کی ان کو سزا دی ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم مغرب کہتے ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مغرب صرف امریکہ اور یورپ کا نام نہیں ہے، بلکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو کمیونزم ہے یہ بھی دراصل مغربی تہذیب ہی کی ایک شاخ ہے، اسی کی ایک توسیع ہے، اسی کا ایک شاخسانہ ہے۔ یہ مولانا مودودی کی اوپینین ہے، بالکل صحیح اوپینین ہے، اس لیے کہ امریکہ اور یورپ کی جو انٹالوجی ہے، اس کی جو الہیات ہے، اس کا جو تصور انسان ہے، تصور زندگی ہے، اس میں اور کمیونزم یا مارکسزم کی الہیات اور تصور علم اور تصور انسان اور تصور زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ مغربی تہذیبی کے فریم ورک کے اندر آنے والی حقیقتیں ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ مغربی تہذیب کی تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالیں، یعنی بہت تفصیلی نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، سرسری نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مغربی تہذیب نے گزشتہ 1000 سال میں، بالخصوص گزشتہ 300 سال میں خدا اور مذہب کی ایسی توہین کی ہے کہ جس کی پوری انسانی تاریخ کے اندر کوئی نظیر نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کی کوئی دوسری نظیر اگر آپ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے تو آپ کو بہت دشواری ہو جائے گی۔ یعنی میں آپ سے عرض کروں گا کہ نیٹشے کا نام آتا ہے، نیٹشے نے کہا کہ نعوذ باللہ خدا مر گیا ہے، مارلو نے کہا کہ انسان مر گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نعوذ باللہ خدا مر گیا تو پھر انسان بھی مر جائے گا، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ معنی اگر کہیں سے اخذ کرتا ہے تو خدا کی موجودگی سے اخذ کرتا ہے۔ اور پھر ڈی ایچ لارنس نے کہا کہ انسانی تعلقات کا عدم مر گیا۔ ظاہر ہے جب خدا مر جائے گا، جس تہذیب میں خدا مر جائے گا، جس تہذیب میں انسان مر جائے گا تو وہاں انسانی تعلقات کا ادب بھی موجود نہیں رہے گا۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ کارل مارکس، جس کے تصور کی بنیاد پر روس کے اندر بھی اور چین کے اندر بھی انقلاب آیا، جو سائنٹیفک کمیونزم کا بانی ہے، اس کا یہ بہت مشہور فقرہ ہے کہ مذہب انسانوں کی افیون کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا تصور بھی ایک نشہ ہے، خود مذہب بھی ایک نشہ ہے۔ مارکس کی پرسپیکٹیو سے سوویت یونین میں جس شخصیت نے انقلاب برپا کیا اس کا نام ولادیمیر لینن ہے، اور لینن کا یہ فقرہ بہت مشہور ہے۔ اس نے کہا کہ خدا تمہارے ساتھ ہے، کیا خدا قدامت پسند ہے؟ شیطان ہمارے ساتھ ہے اور وہ بہت اچھا کمیونسٹ ہے۔ اسٹالن، جس نے لینن کو روس کے اندر ریپلیس کیا، اس نے کہا کہ ہم اہل ایمان کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ خدا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اس سے اہل ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں۔ اور جو مسولینی تھا، جو اٹلی کا رہنما تھا، اس نے کہا کہ اگر کہیں خدا موجود ہے تو وہ آ کر مجھے ختم کر دے۔ اور جو امریکہ کا صدر گزرا ہے کینیڈی، جان ایف کینیڈی، اس نے ذرا خدا کے ساتھ تھوڑی سی رعایت کی ہے۔ اس نے کہا کہ امریکہ خدا کا ایجنٹ ہے اور اس کے اندر خدا کی خصوصیات موجود ہیں، خدا کی صلاحیتیں اس کے پاس ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو اس نے خدا کے ساتھ مساوی الحیثیت بنا کر کھڑا کر دیا۔ اور اگر آپ جدید مغربی تہذیب کے سائنسدانوں کی تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالنا چاہیں، ان کے مورخین کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنا چاہیں، تو انہوں نے خدا کی تذلیل اور مذہب کی تذلیل میں بھی کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو آئنسٹائن کی سطح کا سائنسدان جس کو سمجھا گیا وہ اسٹیفن ہاکنگ تھا، اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ کائنات ہے، یہ فطری قوانین کے تحت وجود میں آئی ہے اور اس کائنات کے اندر کہیں خدا کو تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو معلوم ہے 1961 میں جو پہلا آدمی خلا میں گیا وہ روس کا گیگرین تھا، یوری گیگرین۔ تو جب وہ واپس آیا تو روس کے صدر خروشیف نے کہا کہ گیگرین نے خلا کے اندر ہر طرف خدا کو تلاش کیا مگر اس کو وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ ایک صاحب ہیں جو اس وقت مغرب کے ممتاز مورخ ہیں، اور ان کی کتاب ہومو ڈیوس جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہے، دنیا کی 20-25 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور ہمارے ٹیلی ویژن ڈراموں میں بھی جو بعض لبرل کیریکٹرز دکھائے جاتے ہیں وہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نو ہراری اس کتاب کے مصنف کا نام ہے، اور نو ہراری نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ موت اب سائنس کے لیے ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اور بہت جلد سائنس موت پر قابو پا کر انسان کو امر کر دے گی۔ اور اس نے کہا کہ انسان خدا کے حکم سے تھوڑی مرتا ہے، بلکہ وہ اس لیے مر جاتا ہے کہ اس کا جگر فیل ہو جاتا ہے، اسے گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کا جو ہے ہارٹ جو ہے وہ فنکشن کرنا چھوڑ دیتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ امکان یہ ہے کہ آئندہ 100 سال کے اندر انسان موت کے اوپر قابو پانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو پورا پرسپیکٹیو آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جدید مغربی تہذیب خدا اور مذہب کی توہین پر کھڑی ہوئی تہذیب ہے،
اور یہ اللہ رب العالمین کی عنایت ہے کہ اس نے اس کو ایک وقت دیا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ قوموں کو وقت دیتا ہے، لیکن جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ پکڑ لیتا ہے، ان کی گرفت کرتا ہے، بسا اوقات قوموں کو فنا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا یہ پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تاریخ کے مختلف ادوار میں قوموں کو، بہت زیادہ باجبروت قوموں کو، بہت زیادہ طاقتور قوموں کو، بہت زیادہ طاقتور حکمرانوں کو، بادشاہوں کو، بہت چھوٹی چھوٹی معمولی اور حقیر چیزوں سے ہلاکت میں ڈالا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے نمرود۔ آپ کو معلوم ہے کہ نمرود کو اللہ رب العالمین نے، ابن کثیر نے اپنی جو قصص الانبیاء ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک صحابی رسول کے ریفرنس سے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ نمرود کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس کو راہ ہدایت کی طرف بلائے، اور فرشتے نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو راہ ہدایت کی طرف بلایا، لیکن نمرود انکار کرتا رہا مسلسل۔ تو پھر اس فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بھی اپنا لشکر تیار کر لو اور میں بھی اپنا لشکر تیار کرتا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابن کثیر کی اس روایت کے مطابق، قصص الانبیاء کی اس روایت کے مطابق، اللہ رب العالمین نے مچھروں کی فوج نمرود کی فوج پر چھوڑ دی، اور اس روایت کے مطابق، ابن کثیر کی اس روایت کے مطابق، جو مچھروں کی فوج تھی وہ نمرود کی فوج کو کھا گئی۔ اور ایک مچھر جس کے بارے میں بعض روایت میں آیا کہ وہ لنگڑا تھا، وہ ناک کے ذریعے سے نمرود کے دماغ کے اندر داخل ہو گیا، اور اس روایت کے مطابق 400 سال تک وہ نمرود کا بھیجا بیٹھ کر کھاتا رہا، اور وہ یہ حال ہو گیا اس کا کہ وہ ایک روایت کے مطابق جوتے اپنے سر پر لگواتا تھا تو اس کو سکون آتا تھا، اور ایک روایت کے مطابق کچھ اور چیزوں کا استعمال کیا جاتا تھا جس سے اس کو سکون ملتا تھا، اور وہ نمرود کو اس نے کھا لیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو ابرہہ کا لشکر تھا، ابرہہ کا لشکر جو تھا وہ بھی ایک متکبر آدمی کا لشکر تھا، وہ خانہ کعبہ کو معاذ اللہ منہدم کرنے کے لیے آیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے پرندوں کے غول کے ذریعے سے اس پر یعنی کنکریاں پھینکوائیں، اور قرآن کے اپنے الفاظ کے مطابق اس کے پورے لشکر کا بھس بنا دیا۔ تو ایک بہت یعنی معمولی چیز کے ذریعے سے اتنے بڑے لشکر جرار کو جو ہے وہ بھس بنا دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس وقت جو کرونا وائرس ہے، یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ جو یعنی انسان کو آنکھ سے تو نظر بھی نہیں آتا، اس کے لیے خوردبین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس چھوٹے سے جرثومے نے وقت کی جو سپر پاورز ہیں ان کو لرزہ پر اندام کیا ہوا ہے۔ امریکہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور وہ بالکل اس وقت لرز رہا ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آنے والا جو کل ہے، یعنی آنے والے کل سے مراد ہے کہ آنے والے 15 دن، آنے والے 2 مہینے، آنے والے 6 مہینے امریکہ کا کیا حال کرنے والے ہیں، ابھی یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، لرزہ بر اندام ہے۔ یورپ کے اندر جو ہے اس جرثومے نے جو ہے وہ یورپ کو بنیادوں سے ہلا دیا ہے، ان کی معیشتوں کو تباہ کر دیا ہے، اور اس کا امکان ہے کہ مطلب یہ معیشتیں مطلب مکمل طور پر تباہی کا شکار بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا تعین حالات کریں گے۔ تو ایک چھوٹے سے جرثومے نے پوری دنیا کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ جس تناظر میں نے بھی آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے، اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو جو مغرب کے جرائم ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، یعنی ایک تو یہ کہ اس نے خدا اور مذہب کی توہین کی ایک طویل تاریخ رقم کی ہے، دوسری طرف اس نے انسانیت کی تذلیل میں اور اس کی تحقیر میں اور اس کی تباہی اور بربادی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ یعنی قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بحر و بر کے اندر فساد پیدا کر دیا ہے۔ تو جو جدید مغربی تہذیب ہے وہ بحر و بر کے اندر فساد پیدا کرنے والی تہذیب ہے، اور اس نے اتنے بڑے پیمانے پر انصاف کے تقاضوں کو روندا ہے، انسانیت کے، انسانی حقوق کے تقاضوں کو روندا ہے، اور اس ابلیسیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ جس کی پوری انسانی تاریخ کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جو صلیبی جنگیں تھیں وہ مسلمانوں نے ایجاد نہیں کی تھی، بلکہ وہ مغربی تہذیب نے ایجاد کی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو اس وقت کا پوپ تھا، پوپ اربن دوئم، سن 1095 میں اس نے کہا کہ اسلام ایک شیطانی مذہب ہے، اور میرے قلب کے اوپر یہ بات القا کی گئی ہے کہ ہم کرسچنز کا یہ فرض ہے کہ وہ اس شیطانی مذہب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اور 1095 میں اس نے یہ تقریر کی، اور 1099 میں عملاً یورپ ایک صلیبی جھنڈے کے نیچے جمع ہوا پوپ کی اپیل پر، اور ان صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا کہ جو 200 سال تک جاری رہیں، اور پہلے مرحلے میں صلیبی فوجوں نے مسلمانوں سے ان کا جو روحانی مرکز تھا، جو ان کا سیاسی مرکز تھا بیت المقدس، وہ چھین لیا، اور اس بڑے پیمانے پر قتل عام کیا کہ خود مغربی مورخین نے لکھا ہے کہ یروشلم کی گلیوں میں اتنا خون تھا کہ گھوڑے چلانے کے اندر دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو یہ اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے قتل عام کیا۔
پھر آپ دیکھیے کہ وہ مرحلہ کہ جس کو آپ نوآبادیاتی دور کا آغاز کہتے ہیں، یعنی بلکہ ہم اس سے ذرا پہلے ہم چلے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو جدید امریکہ ہے، مغرب کے ایک دانشور کے مطابق، مائیکل مون کی کتاب ہے ڈارک سائیڈ آف دا ڈیموکریسی، اس میں اس نے لکھا ہے کہ سفید فام باشندوں نے امریکہ پر قبضہ کرنے کے لیے 8 سے 10 کروڑ ریڈ انڈینز کو اور امریکاز میں موجود دوسری جو قومیں تھیں اس کے 8 سے 10 کروڑ لوگوں کو مار کر امریکہ کی بنیاد رکھی. اور یہ وہ بات ہے کہ جس کی گواہی خود امریکہ کی ممتاز دانشور سوسن سونڈیگ نے اپنے ایک مضمون میں جو گارڈین کے اندر، برطانیہ کے ممتاز اخبار گارڈین کے اندر شائع ہوا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ تو پورا کا پورا جینوسائیڈ پر کھڑا ہوا ہے، یعنی یہ نسل کشی کے اوپر کھڑا ہوا ملک ہے. اور اسی بنیاد پر نوم چومسکی امریکہ کو روگ اسٹیٹ کہتے ہیں، بدماش ریاست کہتے ہیں، یہ بھی امریکہ کے ہی دانشور ہیں. تو امریکہ نے 8 سے 10 کروڑ لوگ مار کر امریکہ کی بنیاد دی. سفید فام لوگوں نے 8 سے 10 کروڑ لوگ مار کر امریکہ کی بنیاد رکھی. نوآبادیاتی تجربہ جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی تمام یورپی طاقتیں اپنے اپنے جغرافیے سے نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری دنیا کے اوپر چھا گئیں اور پورا عالم اسلام ان کے نرغے میں چلا گیا. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ صرف بر صغیر سے بھارت کی ایک ممتاز مورخ ہیں ارتسا پٹنائک، اور خود مغرب کے بعض لکھنے والوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے، ان کی شہادت کے مطابق انگریزوں نے صرف بر صغیر سے 45,000 ارب کی لوٹ مار کی. 45,000 ارب ان کی لوٹ مار کی. اور ولیم ڈیل ریمپل، جن کی کتاب جو ہے ابھی حال ہی میں دی انارکی کے نام سے شائع ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ بر صغیر اتنا ترقی یافتہ تھا کہ جب انگریز بر صغیر میں آئے اور اس پر قابض ہوئے تو اس وقت بر صغیر عالمی پیداوار کا 25% پیدا کرنے والا تھا. اور اس کے مطابق جب انگریز بر صغیر سے رخصت ہوئے تو عالمی پیداوار میں، گلوبل جی ڈی پی میں بر صغیر کا کنٹریبیوشن صرف 4.5% تھا. تو اتنے وہ سارے وسائل لوٹ کر لے گئے اور بر صغیر کو، جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس کو غربت اور اسرت اور تنگدستی میں مبتلا کر کے وہ چلے گئے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو بر صغیر کی جنگ آزادی تھی، ایک اندازے کے مطابق اس میں 1 کروڑ مقامی افراد مارے گئے اور صرف دلی کے اندر 25,000 افراد انگریزوں نے شہید کیے. 5,000 علماء کو انہوں نے شہید کیا اور انہوں نے تباہی اور بربادی کی ایک ایسی داستان رقم کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس کی ایک بہت ہی عجیب و غریب مثال یہ ہے کہ یہ تو ہوا ہے تاریخ کے سفر میں کہ ایک قوم دوسری قوم پر قابض ہو جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ اس کے بادشاہ کو جو ہے وہ مار دیتی ہے. یہ تو بہت ہوا ہے. لیکن انگریزوں نے ایک نئی مثال قائم کی. انہوں نے، یعنی بر صغیر جو تھا وہ انہوں نے بہادر شاہ ظفر سے چھینا تھا اور انہوں نے بہادر شاہ ظفر پر ہی بغاوت کا مقدمہ چلایا. اور جب بہادر شاہ ظفر کو ذہنی اور نفسیاتی اذیت دینے کے لیے انہوں نے شہزادوں کے سر کاٹ کے اس کو بھیجے اور اس کو اذیت میں مبتلا کیا. امریکہ کی اگر آپ تاریخ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ امریکہ نے کوریا کی جنگ کے اندر 30 لاکھ انسانوں کو قتل کیا. ایک اندازے کے مطابق ویتنام کی جنگ میں اس نے 10 سے 15 لاکھ افراد کو قتل کیا. جب مغربی طاقتوں نے عراق کے خلاف، صدام حسین کے عراق کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگائیں تو ان اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے عراق کے اندر غذا اور دواؤں کی قلت ہو گئی اور 10 لاکھ افراد، جس میں 5 لاکھ بچے بھی شامل تھے، وہ دواؤں اور غذاؤں کی قلت سے مارے گئے. اور اس وقت کی جو وزیر خارجہ تھیں میڈلین آلبرائٹ، ان سے بی بی سی کے ایک کورسپونڈنٹ نے پوچھا کہ آپ ان 10 لاکھ افراد کی ہلاکت کے بارے میں کیا کہتی ہیں جن میں 5 لاکھ معصوم بچے بھی شامل ہیں؟ تو امریکہ کی وزیر خارجہ میڈلین آلبرائٹ نے کہا اٹ از ایکسیپٹیبل اینڈ ورتھ اٹ. 10 لاکھ معصوم انسان جن کا صدام حسین سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، وہ محض غذا اور دواؤں کی قلت سے مارے گئے اور امریکہ کی وزیر خارجہ کے نزدیک وہ ایکسیپٹیبل بھی تھا اور اس کی قدر و قیمت بھی تھی. انہوں نے مار دیا وہاں پر. گزشتہ 19 سال کے دوران امریکہ نے جہاں جہاں بھی مسلم دنیا کے اندر مداخلت کی، عراق میں مداخلت کی، افغانستان میں مداخلت کی، اس کی مداخلت کے نتیجے میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق 14 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں گزشتہ 19 سال کے دوران. اتنی بڑے پیمانے پر خونہ شامی پھیلائی ہے. اور مجھے یاد آ رہی ہے یہ بات کہ امریکہ کے ایک اور بہت ہی اہم انٹلیکچوئل ہیں، ان کا نام ہے ہاورڈ زن. ان کی کتاب ہے A People's History of the United States of America.
اس میں انہوں نے ایک بہت عجیب و غریب واقعہ شہادتوں کی مدد سے، دستاویزی ثبوت کی مدد سے کوٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپانی فوجیں امریکی فوجوں سے شکست کھا رہی تھیں اور وہ امریکہ کے آگے ہتھیار ڈالنے والی تھیں، اور امریکہ نے جاپانی فوجوں کے جو پیغامات تھے وہ ڈیکوڈ کر لیے تھے، اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جاپانی فوجیں 10 سے 15 دن کے اندر ہتھیار ڈالنے والی۔ اس کے باوجود امریکہ نے جاپان میں ایٹم بم استعمال کیا، اور ایک جگہ بھی استعمال نہیں کیا، 2 جگہ استعمال کیا، اور 2.5 سے 3 لاکھ لوگوں کو اس نے مار ڈالا، اور اتنے ہی لوگوں کو اس نے زندہ درگور کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مغربی مائنڈ سیٹ ہے یہ پاور سینٹرک ہے، یہ خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ مذہب کا قائل ہی نہیں ہے، اور اس نے پوری دنیا کے اندر تباہی اور بربادی پھیلا دی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت جو دنیا کی 70 سے 75 قومیں ہیں، کمزور قومیں ہیں، معاشی اعتبار سے کمزور قومیں ہیں، وہ امریکہ اور مغرب کے مالیاتی اداروں کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے۔ ان کی معیشت 4000 ارب ڈالر سے زیادہ کے قرضے ہیں جو کمزور قوموں پر مغربی اقوام نے چڑھائے ہوئے ہیں، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے کیجیے کہ خود پاکستان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم نے گزشتہ 60 سال کے دوران ان سے 100 ارب ڈالر سے زیادہ کے قرضے لیے ہوئے ہیں، اور ہمارے اوپر قرضوں کے بوجھ کا یہ عالم ہو گیا کہ گزشتہ جو بجٹ تھا ہمارا اس کا 40% سے زیادہ قرضوں کی مد میں چلا گیا۔ یعنی اگر پاکستان کے پاس 100 روپے تھے تو 40 روپے صرف قرضوں کی مد میں چلے گئے، 20 سے 25% جو ہیں وہ چلے گئے دفاع کی مد میں۔ تو پاکستان کو چلانے کے لیے ہمارے پاس رقم ہی باقی نہیں۔ یہ مغربی تہذیب کے وہ فتنے ہیں کہ جن میں اس نے پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو ذرا اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا، آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ جو کرونا وائرس کی پوری فضا ہے اس کے پیچھے کہیں مشیت الہی کا دخل ہے، کہیں ڈیوائن انٹرونشن کی کوئی صورتحال موجود ہے، اور جتنا وقت اللہ رب العالمین ان قوموں کو دے سکتا تھا وہ وقت اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو دے دیا، اور اب اس نے پکڑ کی ایک صورت نکالی ہے، اور اس نے ان مغربی اقوام کو کہ جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کبھی اس طرح سے لرزتی ہوئی اور کانپتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ ان کا حال کیا ہے اور ان کا مستقبل کیا ہے۔ تو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ سچویشن ہمیں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح پہلے کی، یعنی ہزاروں سال پہلے کی گمراہ قوموں کو سزا دینے کے لیے ان میں سے کچھ کو مٹا دیا، اس نے کسی پر زلزلہ بھیج کر اس کو مٹا دیا، کسی پر پتھر کی بارش کر کے اس کو مٹا دیا، کسی کو طوفان کے ذریعے سے مٹا دیا۔ تو ایسی ہی صورتحال اس وقت بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نہیں متعدد آیات کے اندر ان قوموں کے زوال کا نوحہ موجود ہے جن کو اللہ رب العالمین نے ان کی گمراہی کی اور ان کی ضلالت کی وجہ سے تباہ و برباد کیا۔ تو یہ ایک ایسا کانٹیکس ہے جو مسلمانوں کا بہت پرانا کانٹیکس ہے، لیکن مسلمان اس کانٹیکس کو بھول گئے ہیں، اور وہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ شاید اس کی سازش ہے، یہ شاید یہ اس کی سازش ہے، اور وہ بھول گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہیں۔ یہ دنیا جیسے کہ آج سے پہلے اللہ رب العالمین کی دنیا تھی، اسی طرح یہ دنیا اب بھی اللہ رب العالمین کی دنیا ہے، اور اس نے اس دنیا کو صراط مستقیم پر دوبارہ لانے کے لیے جو مغرب کا غلبہ تھا اس کو توڑنے کی ایک صورت نکالی ہے۔ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے، لیکن اس وقت جو مغربی دنیا کا تناظر ہمارے سامنے ہے، اس وقت جو مغربی دنیا کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اس سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ مغرب کا غلبہ اور اس کا تسلط چیلنج ہو رہا ہے، اور نہیں کہہ سکتے کہ 6 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد یہ دنیا تشکیل نو کے کس مرحلے سے گزرے گی اور اس کا کیا حال ہوگا۔ یہاں مجھے مفکر اسلام سید مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تفہیمات میں موجود ایک مضمون جو کہ غالباً 1933 کے ترجمان القرآن میں شائع ہوا تھا، اور وہ تفہیمات کا حصہ ہے، وہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیات کی تفصیل اس کے اندر بیان کی ہے، اور پھر انہوں نے اس سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ جو جدید مغربی تہذیب ہے وہ پہلے ہی سے ایک معذب یعنی عذاب میں مبتلا کی جانے والی تہذیب ہے، اور مولانا نے اس کی ایک بہت بڑی مثال دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک عذاب ہی کی صورت ہے کہ جو جدید مغربی تہذیب ہے اس نے
یعنی گویا جو خاندانی منصوبہ بندی کا ایک پورا بندوبست ایوالو کیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ جو شرح پیدائش ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے. یعنی جو مغربی تہذیب ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان معنوں میں مرتی ہوئی تہذیب ہے کہ وہاں لوگ شادیاں نہیں کر رہے، اور اگر وہ شادیاں کرتے ہیں تو وہ بچے نہیں پیدا کرتے، اور اگر وہ بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں ان کے یہاں تو چونکہ وہ شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، تو ان کے جو لاکھوں کروڑوں بچے ہیں وہ بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ یہ بھی ایک عذابی کی صورت ہے کہ مغربی تہذیب، اور صرف یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ مغربی تہذیب نے جو ہے صرف قتل اولاد ہے اسی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، بلکہ اس نے خدا کا انکار، جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے، خدا کا انکار کیا ہوا ہے، مذہب کا انکار کیا ہوا ہے، اس نے انسانیت پر ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے، اس نے بربریت کی انتہا کی ہوئی ہے. چنگیز خان بدنام ہے اس بات کے لیے کہ اس نے لاکھوں انسانوں کو، بے گناہ انسانوں کو قتل کیا، لیکن چنگیز خان جو تھا وہ نہ جمہوریت کا راگ الاپتا تھا، نہ وہ ہیومن رائٹس کا جو تھا وہ چیمپئن تھا. جدید مغربی تہذیب جو ہے وہ جمہوریت کی بھی چیمپئن ہے، آزادی کی بھی چیمپئن ہے، علمبردار ہے، اور وہ ہیومن رائٹس کا ایشو لے کر بھی چلتی ہے، اور وہ خود کو امن پسند بھی کہتی ہے، مہذب بھی کہتی ہے. لیکن اس نے پوری دنیا کے اندر قتل و غارت گری کی اور بربریت کی ایک پوری تاریخ رقم کی ہوئی ہے. تو مولانا کا یہ بیان اس کانٹیکس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جدید مغربی تہذیب واقعی اب اللہ کی گرفت میں آ گئی ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک نئی خدا مرکز زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، اور دنیا ایک بار پھر اپنے مرکز سے، اپنے محور سے جو ہے وہ جڑنے والی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو احساس ہے یہ صرف مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ابھی میں نے مارکس کا اور لینن کا اور اسٹالن کا آپ کو معاملہ بتایا کہ وہ مذہب کے بارے میں اور خدا کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے. اسی روس میں پیوٹن کا ایک بیان ہے، BBC.com کے اوپر یہ اویلیبل ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں پیوٹن نے یہ بات کہی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم روس کے کانسٹیٹیوشن میں خدا کے تصور کو انڈکٹ کریں، اور ہم جنس پرستی کی بنیاد پر ہونے والی شادیوں کو ممنوع قرار دے کر شادی کا جو روایتی مذہبی ادارہ ہے اس کو بحال کریں. یہ بات ایک ایسے ملک میں کہی جا رہی ہے کہ جہاں 70 سال تک جو ہے وہ لادینیت پریچ ہوتی رہی ہے، اور وہاں ہر مذہب کو، یعنی عیسائیت کو بھی اور اسلام کو بھی بینش کر دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا، اور جو یعنی قرآن ہے اس پر پابندی لگا دی گئی تھی اور بائبل پر پابندی لگا دی گئی تھی. وہاں اب یہ بات کہی جا رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ 1.5 درجن سے زیادہ خواتین ان پر زنا بالجبر کا الزام لگا چکی ہیں، مگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو فاکس نیوز ہے وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے لیے دعا کرنے کا وقت آ گیا ہے. اور اسرائیل کے ایک وزیر صحت ہے، ان کا نام یعقوب ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ دنیا جو ہے اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے، اور مسیحا کا نزول ہونے والا ہے، اور مسیحا جو ہے وہ یہودیوں کو ان کی نکبت و ادبار سے نکالے گا. یعنی ایک طرف تو اسرائیل نے ظلم اور تعدی کی انتہا کی ہوئی ہے، اس نے فلسطینیوں کے لیے جو ہے عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف ان کو یہ امید ہے کہ اگر دنیا ختم بھی ہوگی اور ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا تو اس میں بھی گویا جو یہودی ہیں وہ ڈومیننٹ ہوں گے. حالانکہ اسرائیل کے اتنے مظالم ہیں کہ اگر آپ مجھے یہ بتائیں 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد کہ اسرائیل نام کی ریاست صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہے، تو اس کے جو مظالم ہیں ان کے کانٹیکس میں اس پر اعتبار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی میرے پاس. نیو یارک ٹائمز کے اندر مجھے ایک مضمون جو تھا وہ نظر آیا، اس میں اس نے کہا کہ جو عیسائی لوگ ہیں کرونا وبا کے بعد وہ تو خیر دعا مانگ ہی رہے ہیں، لیکن لبرل لوگوں کو بھی میں نے دعا کی جو معجزاتی صلاحیت ہے، اس کی جو جادوئی اہلیت اور صلاحیت ہے، اس پر اعتبار کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ وبا اگر آگے بڑھی اور اس سے انسانی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور مغرب معیشت کے جس بت کو پوج رہا ہے گزشتہ 250-300 سال سے وہ منہ کے بل گرا، اور ان کے جو سارے سہارے ہیں جن پر کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر وہ شاید اپنے آپ کو کریٹیکلی دیکھنے کے قابل ہو سکیں، اور شاید وہ پھر اس ابدی سچائی کو قبول کرنے کی طرف مائل ہو سکیں کہ جو اسلام کی صورت میں اس دنیا کے پاس پہلے سے موجود ہے. تو یہ پرسپیکٹیو ہمیں ضرور اب اختیار کرنا چاہیے اس سچویشن کو انالائز کرنے کے سلسلے میں بھی اور اس کو سمجھنے کے سلسلے میں بھی. اب اس میں مشکل کیا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ صرف امریکہ اور یورپ میں تو نہیں پھیلا ہوا، بلکہ مسلم ممالک بھی اس سے متاثر ہیں. اتنے متاثر نہیں ہیں جتنا امریکہ یا چین متاثر ہے یا یورپ متاثر ہے، لیکن مسلمان بھی متاثر ہیں. تو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا مسلمان بھی اللہ کی گرفت کے دائرے میں ہیں؟ ذرا آپ مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ تو لیجئے. یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے اسلام ترک نہیں کر دیا، یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے ابھی خدا پر ایمان کو ترک نہیں کیا، یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے قرآن کا انکار نہیں کیا، یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا چھوڑ نہیں دیا ہے.
لیکن ہماری زندگی اور اہل مغرب کی زندگی میں کوئی بہت بڑا فرق، کوئی بہت بڑا امتیاز ہمیں نظر نہیں آتا۔ مغرب کے آئیڈیلز ہمارے آئیڈیلز ہیں، ان کے خواب ہمارے خواب ہیں، ان کی آرزوئیں ہماری آرزوئیں ہیں، ان کی تمنائیں ہماری تمنائیں ہیں، اور ہم تقریباً مغربی زندگی کو مکمل طور پر اختیار کر چکے ہیں۔ ہمارا سیاسی نظام ان کا دیا ہوا ہے، ہمارا معاشی نظام ان کا دیا ہوا ہے، ہمارا تعلیمی نظام ان کا دیا ہوا ہے، ہمارا پورا جوڈیشل سسٹم وہاں سے آیا ہے، یہاں تک کہ ان کا ہم لباس پہن رہے ہیں، ان کی غذائیں کھا رہے ہیں، ان کی موسیقی استعمال کر رہے ہیں، ان کا ادب پڑھ رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس پر فخر کر رہے ہیں، ان کی زبان پر ان کی زبانیں ہم اختیار کر رہے ہیں اور ان پر ہم فخر کر رہے ہیں۔ تو ہم مکمل طور پر مغربی بنے ہوئے ہیں، اور خدا ہماری زندگی میں تقریباً ایک کانسیپٹ بن چکا ہے، یعنی خدا ایک کانسیپٹ کی سطح پر ہماری زندگی میں موجود ہے، لیکن وہ ہماری زندگی میں فنکشنل ریالٹی نہیں ہے، ایسی ریالٹی جو ہماری زندگی کو، انفرادی زندگی کو، اجتماعی زندگی کو ڈیفائن کرنے والی ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اور ہمارا آئین بھی اسلام ہے، ہمارے آئین میں بھی اسلام ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اسلام کو آئین سے نکل کر ریاستی معاملات پر اثر انداز ہوتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا۔ ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری ہر چیز مغرب سے آئے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق چل رہی ہے، اور اسلام ہماری زندگی میں کہیں موجود نہیں ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر 900 سال پہلے کی بات ہے، یہ 900 سال پہلے کے مسلمانوں کا احوال لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے زمانے کے مسلمان ہیں، غزالی نے 900 سال پہلے لکھا کہ میرے زمانے کے جو مسلمان ہیں وہ بھی کفار اور مشرکین کی طرح آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والے ہیں۔ اور آپ ذرا اس وقت کے مسلمانوں کا حال ملاحظہ کر لیں، اس میں میں سیکولر اور لبرل لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں اور جو مذہب کو کسی نہ کسی حد تک پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں بھی دنیا غالب ہے اور آخرت غائب ہے۔ ہماری زندگی میں ہم آخرت کے لیے عمل کرنے والے لوگوں میں شامل نہیں ہے۔ یہ بہت کم لوگ ہیں ایسے کہ جن کے لیے آخرت کوئی پرنسپل ہے، کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے، اور جو آخرت کے لیے سوچتے ہیں، آخرت کے لیے زندہ رہتے ہیں اور آخرت کے لیے مرتے ہیں۔ ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں، دنیا کے لیے سانس لے رہے ہیں، دنیا کے لیے ہم ساری تک و دو کر رہے ہیں، اور ہم خدا سے اتنے ہی دور کھڑے ہوئے ہیں جتنا دور جو ہے ایک دنیا پرست کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو خدا ظاہر ہے کہ کفار اور مشرکین سے تو خیر بہت ہی ناراض ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے تو ظلم اور بربریت کی انتہا کی ہوئی ہے، لیکن مسلمان بھی خدا کے انعام و اکرام کے زیادہ مستحق نظر نہیں آتے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے، اور ہمیں رجوع کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے، اور ہمیں اپنے گناہوں کا، ان گناہوں کا جو ہمارے شعور میں ہیں، اور وہ گناہ جو ہمارے شعور میں بھی نہیں ہیں، ان کی ہمیں انفرادی حیثیت میں بھی اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور اجتماعی حیثیت میں بھی ہمیں، ایک قوم کی حیثیت سے، ایک ملت کی حیثیت سے، ایک امت کی حیثیت سے بھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو حقیقی معنوں میں خدا مرکز زندگی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وعدہ کرنا چاہیے خدا سے کہ ہم خدا مرکز زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہم نے یہ کام کیا تو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس عذاب کو ٹال دے گا اور اس آزمائش میں ہمیں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس سلسلے کو دیکھنے کا ایک اور زاویہ بھی ہے، اور وہ زاویہ یہ ہے کہ ایک چیز کسی انسان کے لیے، کسی قوم کے لیے عذاب ہو سکتا ہے، اور کسی دوسرے انسان یا دوسری قوم کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے۔ اس بات کا تعین اس چیز سے ہوگا کہ وہ آزمائش آپ کو خدا کی طرف لے جا رہی ہے۔ اگر وہ خدا کی طرف لے جا رہی ہے تو پھر یہ آزمائش ہے، پھر یہ عذاب نہیں ہے۔ اور اگر وہ آپ کو خدا سے دور کر رہا ہے، اور آپ کا جو تکبر ہے، انفرادی تکبر، اجتماعی تکبر، قومی تکبر، وہ بنکار رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے، کہ ابھی اس کی میں مثال دے دیتا ہوں، ابھی بالکل 4 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان چھپا ہے ہمارے اخبارات میں، صفحہ اول پر چھپا ہوا موجود ہے بیان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکہ شٹ ڈاؤن کے لیے نہیں بنا ہے، اگرچہ وہ 3 دن کے بعد خود شٹ ڈاؤن کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن وہ جو ان کا تکبر ہے وہ کلام کر رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ ابھی بھی وہ اسی فریم ورک میں۔ ہندوستان سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ وہاں بی جے پی نے بجائے اس کے کہ وہ اس وبا سے، اس پھیلنے والی وبا سے خوف زدہ ہوتے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وبا کا شکار ہو کر ہاسپٹل میں آئے تو اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہ کرو، یعنی انہوں نے وربلی یہ میسج جو ہے کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے ہاسپٹلز کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب کوئی قوم، کوئی ملت سبق لینے سے انکار کر دیتی ہے تو پھر اللہ کی گرفت جو ہے وہ اور مضبوط اور شدید ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہ مٹا دیتا ہے اور فنا کر دیتا ہے ملتوں کو۔ اس کی مثالیں قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا بیان ہوئی ہیں، اور
مجھے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دنیا یہ خاتمے کی طرف تو نہیں جا رہی ہے، لیکن ایک نئی دنیا کا آغاز ہونے والا ہے، اور جتنے بڑے واقعات اس وقت آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، یہ واقعات یہاں رک نہیں جائیں گے، بلکہ ان کے بعد ان سے زیادہ بڑے واقعات کا کوئی سلسلہ ایسا سلسلہ جس کے بارے میں شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہوگا. جس طرح ہم یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ کورونا وائرس کے ذریعے سے 2-2.5 مہینے کے اندر پوری دنیا جو ہے اتھل پتھل ہو سکتی ہے، تو اتنے بڑے واقعات رونما ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ جب وہ کسی چیز کو مغلوب اور کسی چیز کو غالب کرنا چاہتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کی راہ میں مزاحم نہیں ہو سکتی. اور مجھے یاد آ رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، اور اس کے بعد خلافت راشدہ ہوگی، اور اس کا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی، اور اس کا زمانہ ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا، اور پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی آمریت ہوگی، اور اس کا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا. لیکن اس کے بعد دنیا ایک بار پھر خلافت علی منہاج النبوہ کے تجربے کی جانب لوٹے گی. تو سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا دنیا ایک بار پھر خلافت علی منہاج النبوہ کے تجربے کی جانب سفر کر رہی ہے، کیا اس کی جانب مراجعت کر رہی ہے؟ اس بارے میں وثوق سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو دنیا کا موجودہ منظرنامہ ہے، اور اس منظرنامے کی پشت پر جو مغربی تہذیب کے جرائم ہیں، جو خدا بیزاری ہے، جو مذہب بیزاری ہے، جو انسانیت بیزاری ہے، جو ظلم ہے، جو بربریت ہے، جو استحصال ہے، جو گمراہی ہے، اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نئے تہذیبی سانچے کا آغاز آج نہیں 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد ضرور ہونے والا ہے. اور اس نکبت و ادبار سے جس میں کہ دنیا مبتلا ہے، 7 ارب انسان جس نکبت و ادبار میں مبتلا ہیں، اس سے اس دنیا کو نجات ملنے والی ہے. ایسا لگ رہا ہے، تجزیے کی سطح پر ایسا لگ رہا ہے. میں کوئی پریڈکشن نہیں کر رہا ہوں، تجزیے کی سطح پر ایسا ہمیں لگ رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ اس نئی دنیا کا آغاز ہو، ہمیں اپنے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اور اپنے انفرادی اور اجتماعی اور قومی اور ملی اور امتی گناہوں کی جو معافی ہے وہ ہمیں مانگنی چاہیے. ہمارے حکمرانوں کو سب سے زیادہ مانگنی چاہیے، لیکن ہمارے عوام کو بھی بڑھ چڑھ کر یہ معافی خدا سے طلب کرنی چاہیے. اگر ہم اللہ رب العالمین سے رجوع کریں گے اور اس سے معافی کے خواستگار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں، اور وہ ہمیں معاف کریں گے، اور ہم اس کی برکتوں سے سرفراز ہوں گے، اور اس ذلت و نکبت و ادبار سے بھی ہمیں نجات ملے گی، اور یہ جو وبا ہے اس سے بھی ہم بتمام و کمال محفوظ ہو جائیں گے.